یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 تا 114 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس دن کام نہ آئے گی سفارش کسی کی مگر جسے اجازت دے رحمان، اور وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق بات کرے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے اپنے علم کے احاطے میں۔ اور چہرے جھکے ہوئے ہوں گے حی اور قیوم ذات کے سامنے، اور خراب ہوا، ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو کوئی نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو اس کو کوئی ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ کسی نقصان کے پہنچنے کا۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا قرآن عربی زبان میں، اور پھیر پھیر کر سنائی ہم نے اس میں ڈرانے کی باتیں تاکہ وہ پرہیز کریں یا ان کے دل کے اندر کوئی سوچ آئے۔ سو بلند درجہ ہے اللہ کا جو بادشاہ ہے، اور آپ جلدی نہ کیجئے قرآن کے پڑھنے میں جب تک کہ پورا نہ ہو چکے اس کا اترنا، اور کہہ دیجئے اے رب میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا آخرت اور قیامت کے حوالے سے کہ جو قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں، جو کہ نصیحت نامہ ہے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے۔ مذکورہ آیات کے اندر فرمایا گیا کہ قیامت کا دن جب قائم ہو جائے گا تو اس دن کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکے گی، کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی، مگر یہ کہ جنہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی اور وہ بات بھی درست کریں گے، درست شفاعت ہوگی۔ اللہ جو کچھ آگے ہو چکا، جو کچھ پیچھے ہو چکا، وہ سب جانتا ہے اور کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ سب کا احاطہ کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن ان کے چہرے حی اور قیوم ذات کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو دنیا کے اندر گناہوں کے بوجھ اٹھاتا رہا، گناہوں کے اندر دبا رہا، وہ اس دن ناکام اور نامراد ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کسی نقصان کا انہیں اندیشہ ہوگا۔ قیامت کا دن ان کے لیے ہولناکی کے باوجود، اللہ کی غضب ناکی کے باوجود ان کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان کے اندر، جو کہ فصاحت اور بلاغت میں سب زبانوں سے بڑھی ہوئی ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا
اور اس میں ہم نے آخرت کے حوالے سے مختلف مضامین بیان کیے تاکہ مخاطبین اس کو سن کر تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری کی طرف آ جائیں، یا پرہیزگاری کی طرف آنے کے لیے ان کے دل کے اندر کوئی سوچ ہی پیدا ہو جائے جو آئندہ چل کر انہیں ان احکامات کی طرف لے آئے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں آپ جلدی نہ کیجئے، زبان کو تیزی کے ساتھ نہ چلائیے، اور اپنے رب سے کہتے رہیے کہ اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ابتدائی وحی میں جبریل علیہ السلام جب قرآن مجید کی کوئی آیت لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ آیت کو پڑھنے کی بھی کوشش فرماتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ آیت ان سے رہ جائے، یاد سے نکل جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری مشقت ہوتی تھی، اول تو قرآن مجید کو جبریل علیہ السلام سے سننے میں اور اس کے ساتھ یاد رکھنے میں، اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کو یاد رکھنے میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اس قرآن مجید کو پڑھنے میں اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیجیے۔ اس قرآن مجید کو آپ کے دل کے اندر ہم نے رکھ دینا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے ہم نے اس کو ادا کر دینا ہے۔ پھر فرمایا آخر میں کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ اس جامع دعا میں نازل شدہ قرآن مجید کا یاد رکھنا بھی شامل ہے، اور اس کا فہم اور یاد رکھنا بھی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی شامل ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کو جلدی پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے کے جو آداب بتائے گئے اس کے مطابق جب تک آداب کا خیال نہ رکھا جائے اور ان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو قرآن مجید کی جو برکات ہیں وہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کو تیزی کے ساتھ پڑھنا اگرچہ قرآن ہی کے فہم اور قرآن ہی کے سمجھنے اور اس کو اپنی زبان پر جاری رکھنے کے حوالے سے ہی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت تیزی کے ساتھ کرنے سے منع فرما دیا، اور فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ اس کی الفاظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی بالکل درست ہو، اور وہ معنی اور مفہوم جو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے اندر رکھا ہے وہ بھی زبان سے صحیح طور پر ادا ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو قرآن مجید کے پڑھنے میں تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس قرآن مجید کو اتار دینا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو جاری کر دینا، اس کو بیان کر دینا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو تیزی کے ساتھ تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔